بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے، اے گروہ جنات اور انسان، اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ، تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان سے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی جنات کا قرآن سننا اور کفر و شرک سے توبہ کے بعد ایمان لانے کا بیان موجود ہے۔ قرآن مجید میں اس مکلف مخلوق کے نام پر سورہ جن ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شریر جنات کے ساتھ جنگ کا احوال اور پھر ان جنات کا معافی کے بعد اسلام قبول کرنا کتابوں میں لکھا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے تو جنات کے کئی واقعات موجود ہیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ جنات کا اٹھنا بیٹھنا کوئی انہونی بات نہیں۔ روایات ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں جنات پڑھا کرتے تھے۔ جنات انسانوں سے بالکل مختلف مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی مگر روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ عموماً انسانوں سے دور رہتی ہے مگر انسانوں کی طرح ہر کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، شادی بیاہ اور بہت سے کام وغیرہ۔ ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں۔ جنات عبادات بھی کرتے ہیں۔ اکثر جن اچھے ہوتے ہیں اور انسانوں کو عموماً تنگ نہیں کرتے۔ ہاں، ایسا جن یا انسان جو روحانی طور پر مضبوط اور نیک ہو ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست بن سکتے ہیں۔ جنات احکام شریعہ کے مکلف ہیں اور بہت سی آیات میں ان کے مکلف ہونے کا ذکر موجود ہے۔ شیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں، نوع انسان نے نادیدہ مخلوق جنات کو بدنام کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا ہے کہ انسان کے اوپر جن سوار ہوتا ہے۔ انسان کے اوپر جن نہیں بلکہ خود انسان بھٹکا ہوا نسمہ سوار ہوتا ہے۔ نوع جنہ کے حق میں انسان کی یہ بہت بڑی زیادتی اور ظلم ہے کہ بغیر تحقیق کے پوری نوع کے اوپر بہتان تراشی کی جائے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نوع جنہ سے واقفیت کی بنا پر یہ بات یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جنات ہم انسانوں سے زیادہ سنجیدہ، رحم دل، ہمدرد، ایثار پیشہ اور غمخوار ہوتے ہیں۔ جنات کے بارے میں اس قسم کی جتنی کہانیاں مشہور ہیں ان سب کے راوی ایسے انسان ہیں جو احساس کمتری میں مبتلا ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تو اس کے لیے قیاس کو استعمال کر کے غلط فیصلہ صادر کر دیتے ہیں۔ جنات کی دنیا زمین سے تقریباً 10,56,000 فٹ اوپر ہے۔ آج کے دور میں 200 میل بنتے ہیں۔ جنات کی دنیا ہماری زمین کے گلوب کی حد میں ہے۔ شیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر مخلوق اور زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کے نور کے غلاف میں بند ہے۔ نور کا یہ غلاف نور کی لہروں کے تانے بانے سے بنا ہوا ہے جو طولاً ارزن ہے۔ یہ لہریں اتنی زیادہ ایک دوسرے میں پیوست ہیں کہ الگ الگ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے الگ نظر نہیں آتی۔ زندگی انہی لہروں پر قائم ہے۔ تمام اجرام ان لہروں، لکیروں یا نسمہ کی حرکات کا مجموعہ ہے۔ انسان ایسی مخلوق ہے جس میں نور کا غلاف مرکب لہروں کے تانے بانے سے بنا ہوا ہے اور نسمے کی لکیریں ہی تمام مادی اجسام میں آپس کے رابطے کا کام کر رہی ہیں۔ یہ لکیر مفرد اور مرکب حرکات کا مجموعہ ہے۔ نسمہ کی یہ حرکت جب مفرد وضع پر رہتی ہے تو سنگل لہر پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان حرکات کے مجموعے میں جتنے بھی نقش و نگار بنتے ہیں وہ جنات یعنی جنات کی دنیا ہے۔ ایک مخلوق انسان کے جسم میں مرکب برقی رو دوڑتی ہے۔ اس کے حواس محدود ہیں۔ انسان ایک گھنٹے میں 3 میل پیدل چلتے ہوئے مسافت طے کرتا ہے اور انسان عناصر یعنی مادیت کے خول میں بند ہے۔
دوسری مخلوق جن کے جسم میں سنگل یعنی مفرد برقی رو دوڑتی ہے، اس کے حواس محدودیت میں لامحدود ہیں۔ یہ مخلوق 1 گھنٹے میں 27 میل پیدل چلتے ہوئے مسافت طے کرتی ہے۔ جنات روشنی کے خول میں بند ہیں۔ جن یا جنات ایک لہر سے بنی مخلوق ہے، یہ نسمہ مفرد کہلاتا ہے۔ جنات کی صلاحیت ہے کہ وہ ٹھوس دیوار سے گزر سکتے ہیں، طویل فاصلے نہایت برق رفتاری سے طے کر سکتے ہیں، اپنے قد کو جتنا چاہے لمبا کر سکتے ہیں، بعض اوقات انسان یا کسی اور مخلوق کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ جنات منفی دخان کی پیداوار ہیں اور ان کی پسندیدہ شکل سانپ ہے۔ سنگل لہر دائیں بائیں حرکت نہیں کرتی، بلکہ ایک ہی سمت میں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر حرکت کرتی ہے۔ نسمہ مفرد کے سامنے پہاڑ یا دیواریں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ لیزر شعاع ہے، مفرد لہر ہر شے سے گزر جاتی ہے۔ اگر انسان کے اوپر مفرد لہر کا غلبہ ہو جائے تو وہ ٹھوس دیواروں اور پہاڑوں میں سے گزر جاتا ہے۔ مثلاً شہنشاہ ہفت اقلیم حضور نانا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کا سب کے سامنے جیل کی دیوار میں سے گزر جانا۔ اس بات کو ایک بار پھر سمجھیں کہ حرکت کے 2 رخ لازم و ملزوم ہیں جو نسمہ کے اندر ہوتے ہیں۔ نسمہ کی حرکت کا جو رخ ہمارے سامنے ہے وہ مکانیت یعنی سپیس ہے، اور مکانیت کی ترکیب نسمہ مرکب سے ہوتی ہے۔ مکانیت دراصل زمانیت یعنی ٹائم کی بساط پر قائم ہے، اور زمانیت کی ترکیب نسمہ مفرد سے ہوتی ہے۔ یہ جنات اور فرشتوں کا عالم ہے، اور نسمہ کی حرکت کا یہ رخ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ تانا ہو یا بانا ہو، دونوں لکیریں ہیں، لہریں ہیں، اور لکیریں محدودیت کی علامت ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جنات اور انسان دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ وہ لکیروں یا محدودیت سے باہر نکلیں۔ اے گروہ جنات اور انسان، اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔